جس دن ہم اظہار حق و صداقت سے دانشتہ چشم پوشی کرتے ہیں اسی دن سے ہم مرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مارٹن لوتھر۔ السلام علیکم۔ آج بات کریں گے الیکٹورلز اینڈ الیکشنز پہ، جسے ہم اردو میں انتخاب کنندگان اور انتخابات کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ووٹرز اور الیکٹورلز کے درمیان ڈفرینس دیکھیں گے، کیا ہوتا ہے، جسے ہم اردو میں رائے دہندہ اور انتخاب کنند میں فرق کہتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اپنے ووٹ کا استعمال کرتا ہے اسے رائے دہندہ یا ووٹر کہتے ہیں، اور انتخابی ادارہ الیکٹورل کالج کے رکن کو انتخابات کنند الیکٹورل کہا جاتا ہے۔ یہ انتخابی ادارہ نامزد یا منتخبہ ارکان پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ رومی سلطنت میں سربراہ مملکت کو شہزادے، جنہیں انتخاب کنندگان کہا جاتا تھا، منتخب کرتے تھے۔ گولڈن بل، جسے 1356 میں چارلس چہارم نے جاری کیا، اسے ڈائٹ کا ایوان بالا بنا دیا۔ براہ راست جمہوریت کیا ہے؟ یونان کی شہری ریاستوں میں آبادی محدود تھی، اس لیے وہاں اس زمانے میں براہ راست جمہوریت کا دورہ تھا۔ اس قسم کی جمہوریت نے رومی تہذیب کے ابتدائی ایام میں کام کیا، اور آج سوئٹزرلینڈ کے 5 کینٹونوں اور برطانیہ کی پیرش میٹنگوں میں اس پر عمل ہو رہا ہے۔ روسو نے سوئٹزرلینڈ کے براہ راست جمہوریت سے متاثر ہو کر یہ کہا تھا کہ ارادہ عام جنرل ول کوئی بھی نمائندگی نہیں کر سکتا، اور برطانیہ کی بالواسطہ جمہوریت کا مذاق اڑایا تھا۔ بالواسطہ جمہوریت کیا ہے؟ موجودہ دور میں براہ راست جمہوریت پر عمل کرنا ناممکن ہے، کیونکہ دور جدید کے ممالک کی آبادی بہت زیادہ اور رقبہ بہت وسیع ہے۔ اس لیے عوامی شراکت کے تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بالواسطہ جمہوریت کے نظام کو اپنایا گیا ہے۔ اس نظام میں رائے دہندگان یا انتخابات کنندگان حکومت کو منتخب کرتے ہیں اور خود مستحدی سے اس کی سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ بالغ حق رائے دہی، مطلب کہ انگلش میں کہتے ہیں اس کو ایڈلٹ سفریج۔ بالغ حق رائے دہی یا حق رائے دہی بالغان کا سیدھا سادہ اصول یہ ہے کہ ملک کے ہر بالغ فرد کو بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب اور جنس کے انتخابات میں ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ یہ جمہوریت کا نعرہ ہے، لیکن یہ حق مجرمین، پاگل، دیوانے یا غیر ملکی استعمال نہیں کر سکتے۔ ہر ریاست میں بلوغت کا تعین وہاں کا قانون کرتا ہے۔ اسپین اور کیوبا میں 16 برس، انڈونیشیا اور شمالی کوریا میں 17 برس، پاکستان اور بھارت میں 18 برس، ویناتوا میں 19 برس، جاپان میں 20 برس اور ملیشیا میں 21 برس بلوغت کی عمر تصور کی جاتی ہے۔ بالغ حق رائے دہی کی مخالفت میں دلائل۔ سب سے نمبر 1 میں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں، جاہل اور ان پڑھ افراد کی حکومت۔ تمام بالغ افراد کو حق رائے دہی دے دیا جائے تو اس سے جاہل افراد کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ جیمز اسٹیفن کا خیال ہے کہ اگر عقل مند اور جاہل افراد کو یکساں ووٹ دینے کا حق مل جائے تو عقل مندی اور جہالت میں فرق مٹ جائے گا۔ جاہلوں کی حکومت آزادی، امن و امان، تہذیب و تمدن کو ختم کر دے گی۔ خواتین نااہل۔ جو لوگ خواتین کی حق رائے دہی کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خواتین کم عقل، جذباتی اور کمزور ہوتی ہیں، اس لیے انہیں حق رائے دہی نہیں ملنا چاہیے۔ جائیداد کی شرط۔ جن لوگوں کی ملک میں کوئی جائیداد نہ ہو اور نہ وہ ٹیکس دیتے ہوں، انہیں ملکی معاملات سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ ووٹ کا اکثر غلط استعمال کرتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے جو ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ فطری حق نہیں۔ حق رائے دہی فطری حق نہیں بلکہ ایک سیاسی رعایت ہے۔ ریاست کو یہ رعایت صرف ان لوگوں کو دینی چاہیے جو اس کے اہل ہوں، ووٹ کی قدر و قیمت سے واقف ہوں۔ کثیر اخراجات۔ تمام بالغ افراد کو حق رائے دہی دینے سے سرکاری اخراجات بڑھ جاتے ہیں، جن سے سرکاری خزانے پر بہت بوجھ پڑتا ہے۔ بالغ حق رائے دہی کی حمایت میں دلائل۔ بالغ حق رائے دہی کی حمایت میں حسب جمہوریت حصول
بالغ حق رائے دہی جمہوریت اصول ہے، یہ عوامی حاکمیت پر مبنی ہے۔ اگر عوام حاکم ہے تو حکومت ان کی مرضی کے مطابق بننی چاہیے۔ سیاسی مساوات کے لیے ضروری ہے کہ ایک فرد ایک ووٹ کا بنیادی اصول رائج ہو۔ سیاسی مساوات کے بغیر جمہوریت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کسی طبقے یا فرقے کو اس حق سے محروم کرنا سیاسی ناانصافی ہے۔ قوانین کی اطاعت: وہ قوانین جو عوام کی مرضی اور رائے کے مطابق واضح کیے جاتے ہیں، لوگ ان کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ حکومت کی وہ پالیسی جو عوام کی مرضی کے مطابق ہو کامیاب پالیسی ہوتی ہے۔ سیاست کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو چیز سب پر اثر کرتی ہے سب کی مرضی سے ہونی چاہیے۔ مخصوص طبقے کی حکومت کی برائیاں: ووٹ کا حق اگر مخصوص طبقات کو حاصل ہو تو سرمایہ دار اور جاگیردار طبقہ حکومت پر قابض ہو کر من مانی کرے گا۔ بقول پروفیسر لاسکی، تجربہ بتاتا ہے کہ کسی طبقے یا فرقے کو حق رائے دہی سے محروم کرنے سے اس کو سیاسی مراعات اور فائدوں سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا عقل و انصاف کا تقاضا ہے کہ سب کو رائے دینے کا حق ملنا چاہیے۔ مضبوط اور مستحکم حکومت: عوام کے تمام طبقات کو ووٹ دینے کا حق دینے سے حکومت میں تمام طبقات کے نمائندے شامل ہوں گے۔ اس سے حکومت مضبوط اور مستحکم ہوگی۔ سیاسی شعور: تمام بالغ افراد کو ووٹ دینے کا حق دینے سے عوام کی سیاسی تربیت ہوگی اور ان کا سیاسی شعور ترقی کرے گا۔ جمہوریت کی کامیابی کے لیے عوام کا سیاسی طور پر باشعور ہونا لازمی شرط ہے۔ احساس ذمہ داری: یہ بات بھی درست نہیں کہ سیاسی شعور اور احساس ذمہ داری صرف پڑھے لکھے افراد میں پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ان جذبات سے عاری ہوتے ہیں، لہٰذا ان پر افراد کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ حاصل بحث: بالغ حق رائے دہی کے حق میں اور مخالفت میں دلائل کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ محدود حق رائے دہی کا نظریہ ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ نظریہ اب مسترد کیا جا چکا ہے۔ آج کل تمام جمہوری ممالک میں حق رائے دہی بالغان کے نظریے پر ہی عمل ہو رہا ہے۔ حقیقتاً یہی درست نظریہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں محدود حق رائے دہی، مطلب کہ ریسٹرکٹڈ سفریج۔ اگر جائیداد، ٹیکس و تعلیم اور جنس کی بنا پر مخصوص افراد کو ووٹ کا حق دیا جائے تو اسے محدود حق رائے دہی کہا جاتا ہے۔ ماضی میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں تھا۔ بعض ممالک میں ان پڑھ اور ذاتی جائیداد نہ رکھنے والے افراد بھی ووٹ دینے کے اہل نہیں تھے۔ یہ نظریہ جمہوریت کے منافی ہے اور تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ محدود حق رائے دہی کے مخالفت میں دلائل: جمہوریت کا تقاضا ہے کہ تمام بالغ افراد کو رائے دہی کا حق ملنا چاہیے، کیونکہ اقتدار اعلیٰ کے حقیقی مالک عوام ہوتے ہیں۔ سیاسی مساوات کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ سیاسی مساوات جمہوریت کی روح ہے۔ ووٹ ایک بنیادی حق ہے جو سب کو بلا رنگ و نسل و مذہب حاصل ہونا چاہیے۔ قانون کا اطلاق تمام لوگوں پر ہوتا ہے، اسی وجہ سے ووٹ کا حق بھی تمام لوگوں کو ملنا چاہیے۔ تمام طبقات کے حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ سب کو ووٹ کا حق ملے۔ تمام بالغ افراد کو ووٹ کا حق ملنے سے عوام کی مناسب سیاسی تربیت ہوتی ہے۔ پڑھے لکھے عوام کے ساتھ جب ان پڑھ عوام ووٹ دیتے ہیں تو ان میں بھی احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے۔ حکومت کو عوامی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام طبقات کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہو۔ محدود حق رائے دہی کے دلائل میں حق میں دلائل: جائیداد کے مالک اور ٹیکس دینے والے لوگ حکومت چلانے کے زیادہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تعلیم یافتہ افراد ان پڑھ افراد کے مقابلے میں حکومت کی
بہتر طور پر منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ان پڑھ افراد حکومت میں آ جائے تو وہ اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دینے کے لیے ایک پڑھا لکھا آدمی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ عورتوں کے حقوق کا تحفظ وہ مرد بہتر طور پر کر سکتے ہیں جن کی وہ کفالت میں ہوتے ہیں، اس لیے عورتوں کو اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک حق رہائی دہی استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سر ہنری مین کا خیال ہے، بالغ رہائی دہی سے سائنس کی ترقی رک جائے گی کیونکہ عام آدمی صرف مستقبل قریب ہی کو مد نظر رکھتے ہیں، جبکہ سائنسی ترقی کے لیے فیصلے کرتے وقت دورس نتائج کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے۔